اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 6 سورہ الانبیاء آیات 83 اور 84۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں 2 آیات شامل ہیں۔ سورہ انبیاء کا اگلا واقعہ جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو انعامات کی بارش فرمائی، ان کا ذکر اور ذکر خیر آقا علیہ السلام کے سامنے کیا کہ ہم اپنے پیغمبروں پر اس طرح انعام بھی فرماتے ہیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہل جائے، آقا علیہ السلام خوش ہو جائیں، نبی علیہ السلام سے کرب اور غم دور ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور واقعہ سنایا جا رہا ہے جس کے ذریعے آقا علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ سے بیشتر جتنے انبیاء ہیں ان میں دیکھیں کتنے آزمائش والے ہیں، ان کے اوپر کتنی بڑی آزمائش اتری ہے۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام، اذ یاد کرو جب، نادا پکارا انہوں نے، ربہو اپنے رب کو، انی بے شک، مسنی الضر مجھے پہنچی ہے تکلیف بہت سخت۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بچے کو معلوم ہے، یہ شعراء آفاق پیغمبر ہیں جن کو بڑی شہرت ملتی ہے ہمیشہ اور ہر زمانے میں۔ ان کے پاس بہت انعامات تھے۔ سب سے پہلے پیغمبری تو تھی ہی، ان کے پاس صحت تھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت، اور کھلا رزق، مال و دولت، بھیڑ بکریاں، اور 500 سے زیادہ بیلوں کی جوڑیاں اور اونٹ، اس کے علاوہ کثیر اولاد، 7 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، سرسبز و شاداب لہلاتی کھیتیاں، اور امت تھی، لوگ فالوئنگ کرتے تھے۔ بیوی تھی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، یوسف علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا منشا، یہ ان کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا۔ 70 سال کی جب ان کی عمر ہو گئی کہ اللہ پاک نے ان کو بیماری میں مبتلا کیا۔ بیماری میں ایسے مبتلا کیا کہ سب سے پہلے جو کھیت کھلیان تھے وہ ایک تیز اور تپی ہوئی ہوا آئی اور اس سے سب تباہ ہو گئے اور جل گئے، اور اس کے بعد جو سیلاب آیا تو بھیڑ بکریاں ان میں تباہ ہو گئیں۔ رات کے وقت بجلی کوندی، اس میں اونٹ ہلاک ہو گئے، ان کی فیملی گئی کسی دعوت میں، وہاں مکان گر گیا اور تمام کی تمام بیٹے اور بیٹیاں وہاں پہ وفات پا گئیں۔ ایک اپنی زوجہ محترمہ جو تھیں جن کا نام رحمت تھا سلام اللہ علیہا، انہوں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا، رشتہ دار سارے چلے گئے، امتی مرتد ہو گئے، اتنے بڑے امتحان میں پڑ گئے۔ اور 2 رشتہ دار تھے ان کے بھائیوں میں سے، غالباً کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وہ صبح بھی آپ کے پاس آتے اور شام کو بھی آپ کے پاس آتے، لیکن جس وقت آپ کی بیماری کی مدت 18 سال ہو گئی انہوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی۔ پتہ نہیں کون سا گناہ ایوب نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرما رہا۔ بیمار تھے، اتنے زیادہ بیمار ہو گئے کہ آپ کے جسم پر گوشت ہی نہ رہا، صرف رگیں اور ہڈیاں باقی رہ گئیں، دل باقی رہ گیا۔ اور جو ہیں وہ مختلف روایات میں مختلف تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال آپ بہت شدید قسم کے مصائب، پریشانیوں اور آزمائشوں میں مبتلا تھے۔ کچھ لکھتے ہیں 7.5 سال آپ بیماری میں مبتلا رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 18 سال آپ بیماری میں مبتلا رہے۔ تو 18 سال کے بعد آپ کی بیوی نے انہیں کہا کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کی حضور دعا کریں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے 70 سال اللہ کے انعامات میں زندگی گزاری ہے، میں دعا نہیں کروں گا، بلکہ اب 70 سال بھی بیماری رہی تو میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کروں گا۔ اس شکر کا یہی طریقہ ہے۔ تو پھر آپ کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کے ساتھ با وفا رہیں،
اور وہ آپ کو لے جاتی تھی کہیں پہ جہاں پہ رفع حاجت کے لیے، پھر آپ واپس بھی آ جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ گئے تو واپس نہ آئے، دیر ہو گئی، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی اور فرمایا ارکض برجلک، سورہ صاد ہے، آیت نمبر 42 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کنواں پیدا کیا اور فرمایا ارکض برجلک، اے ہمارے نبی اس میں آپ اپنا پاؤں کیا کریں، پاؤں ماریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے پاؤں جس وقت مارا تو وہاں سے ٹھنڈا پانی، خوبصورت پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ فرمایا ھذا مغتسل، یہ پانی ہے نہانے کے لیے، بارد ٹھنڈا ہے، و شراب اور پینے کا پانی ہے۔ آپ نے وہاں پہ غسل کیا تو اسی وقت سارا جسم ٹھیک ہو گیا، پہلے جیسے ہو گئے، پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئے، طاقت واپس آ گئی۔ آپ کی زوجہ محترمہ آپ کو ڈھونڈتی ہوئی واپس آئیں تو ان سے پوچھا کہ اے شخص تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، ادھر آپ نے نبی اللہ کو تو نہیں دیکھا؟ تو ایوب ان کا نام ہے، اور بالکل تم سے زیادہ میں نے کسی کو مشابہ نہیں دیکھا اس نبی کے۔ آپ نے فرمایا میں ہی ہوں۔ تو پھر وہاں سے تمام نعمتوں کا واپس سفر شروع ہوا۔ آپ کے بیٹوں کو دوبارہ زندہ کر دیا گیا، آپ کی بیٹیوں کو زندہ کر دیا گیا، آپ کے تمام اموال واپس آ گئے، آپ کی بھیڑ بکریاں واپس آ گئیں، آپ کے کھیت کھلیان لہلاتے سرسبز و شاداب واپس آ گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جس وقت دنیا میں آزماتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پھر انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انی مسنی الضر، بے شک مجھے پہنچی ہے تکلیف، وانت ارحم الراحمین، اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے پھر رحم فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، پس ہم نے قبول کی ان کی دعا، فکشفنا، ہم نے دور کر دی، ما بہ من در، جو بھی ان کی تکلیف تھی، وآتیناہ اہلہ، ہم نے ان کے اہل کو دے دیا، ہم نے ان کو دے دیا ان کے اہل، یعنی اہل واپس مل گئے، ومثلہم، اور بھی زیادہ، ومثلہم، اور ان کی مثل اور بھی، معہم ان کے ساتھ، رحمتم من عندنا، رحمتم من عندنا، ہم نے اپنی خاص رحمت فرمائی، ہم نے اپنی، کہتے ہیں کہ جس وقت آپ کو شفا ملی دوبارہ تو آپ کی حویلی پر، صرف حویلی پر 4 دن مختلف رنگوں کی بارش ہوتی رہی اور سب کچھ آپ کو واپس مل گیا اور تمام تکلیفیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ رحمتم من عندنا، اپنی طرف سے رحمت خاص کے ساتھ، وذکریٰ للعابدین، عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ جتنے لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پیار کرتے ہیں، دین شریعت پہ، ان کے بھی اوپر ایمان، ان کے اوپر بھی آزمائش آتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ کو صبر کرنا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میں، بیماری میں، پریشانی میں، کرب میں، امتحان میں، کرائسس میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔